مدنی لطیفہ اس میں حضرت نے ایک بڑی باکمال بات لکھی ہے. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. اب فرماتے اللہ نے توفیق حج دی. ٹھیک ہے جی. حج کر لیا حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ٹھیک ہے جی. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. واہ جی واہ سبحان اللہ. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی. ٹھیک ہو گیا جی. کہتے اپنے ہوٹل میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے. ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. کہتے ہوا کیا میں نہیں بتاؤں گا. مدینہ پاک کی ایک بلی اندر آ گئی ہے. And his name is John C. ابھی عاشقوں کو پتا ہے کہ جی محبوب کے شہر کی ہر شہر کتنی سونی لگتی ہے. تو شہر محبوب کی بلی تھی. کہتے ہمارے دل کے لٹے آئے صدقے. محبوب کے شہر کی بلی آئی ہے. کہتے اس وقت تو خاص تھا نہیں کچھ. کہتے جو ہمارے پاس تھا ہم نے جو ہے نا روٹی کے چند ٹکڑے اس بلی کو پیش کیے. اس نے قبول کر لی. اس میں حضرت نے لکھا ہے ایک کہانی ہے مجھے سنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی. وہ بنا کے مارکیٹ میں لا رہے ہو. کہتے ہیں بلی اگلے دن پھر آ گئی. ٹھیک ہے جی. تیسرے دن پھر آئی. ٹھیک ہے جی. چوتھے دن پھر آئی. ٹھیک ہے. پانچویں دن پھر آئی. ارے بس کر بھائی. چھٹے دن پھر آئی. کہتے اس کا جو روز آنا تھا نا اس نے یہ رنگ پیدا کیا کہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت آئی تھی نا انہوں نے بلی سے جی لگا لیا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے. شاباش بیٹا بہت بڑھیا منا. سیاسی آدمی تھے. امبیسی سے امبیسی فون ہوا اجازت مل گئی. پی آئی اے سے کاغذی کاروائی مکمل کروائی. سعودی عربیہ میں آرڈر پہ بلی کے لیے ایک بڑا زبردست پنجرا تیار کروایا گیا. آہا بہت چنگا نام ہے. اب اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس دن صبح پاکستان روانگی تھی نا کہانی تے کہانی. جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں یہ دو آنکھیں دو بند ہوئی اندر کی کھل گئی. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, کیا بات, یہ بات ہے. تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں انسان یہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے, بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا. او کہانی تے پائی بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا. اب اس میں لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ وہ سیاسی شخصیت خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں, مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. آگے سے حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ ارشاد فرما رہا حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں, تجھے کس طرح اجازت دوں. اور 4 راتیں گزر گئی. بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے. کوڑ مار دو خدا تا نہ ڈر جاؤ اللہ کو. کوڑ مار دو جی یا تو بلیاں روئیں تو اتنا نوازتے ہیں. رکو ذرا صبر کرو. اور اس بندے کی ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی کہانیاں سنانے پہ چل رہی ہے. ایسی ایسی وہ ڈسکوریز کرتا ہے نا واقعات کی. بندہ کہتا ہے یار, اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں. وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں. دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کمال میوزک دے ایموشنل چیزوں سے آپ بھی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں, تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو, آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں, انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. خدا تو سب کا ایک ہے لیکن جس خدا کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے وحی کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ہوا ہے وہ خدا اور ہے, اور جس کا تعارف ان بابوں نے کروایا ہے نا وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعارف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.